لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب کی قدرت کا عالم دیکھیں۔ بندہ کبھی کبھی خود کو طاقتور سمجھتا ہے، بندہ خود کو کبھی کبھی بہت پاورفل سمجھتا ہے، بندہ کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ مجبور ہے، بندے کے پاس اتنی توانائی نہیں، بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں جو اللہ عز و جل کی قدرت کے سامنے وہ ٹھہر سکے یا اس کی قدرت کے مقابلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کورونا وائرس اور کووڈ 19 کی بلا جو بڑی تیزی سے پھیلی، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آپ جانتے ہیں ویکسین بنانے کے لیے ہوڑ لگی ہوئی ہے، رشیا کہتا ہے میں نے بنا لیا، ہندوستان کہتا ہے ہم تیاری کے مرحلے کے اندر ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف اسی لیے تو ہو رہی ہیں موت سے بچانا۔ یہ سارا پریکوشن کیوں لیا جا رہا ہے؟ ماسک کیوں پہنے جا رہے ہیں؟ کیوں سینیٹائزر کیا جا رہا ہے؟ کیوں سارے پریکوشن کی بات کی جاتی ہے؟ تاکہ انسان موت سے بچے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہزارہا طاقتوں کے باوجود، ہزارہا صلاحیتوں کے باوجود، ہزارہا پاور ہونے کے باوجود، ہزارہا ماڈرن ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ کون سی ذات ہے جو انسان کو موت کی وادیوں سے گزارتی ہے؟ کہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، کہاں انسان بے کس ہو جاتا ہے، کس کی طاقت کے سامنے انسان سرنڈر ہو جاتا ہے؟ ذرا قرآن سے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا لو۔ زندگی بھر اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے، اللہ کے بندوں پر زیادتی کرنے والے، زمین پر اکڑ کے چلنے والے، طاقت کا مظاہرہ کرنے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے، پریشان حالوں پر پریشانیوں کا بادل اور پریشانیوں کی بارش کرنے والے، جب وہ بھی زندگی کے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جو زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، طاقت جواب دے جاتی ہے، چاہے وہ وقت کا کتنا سپر پاور کیوں نہ ہو، وقت کا کتنا عظیم طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ایٹم بم کیوں نہ بنا چکا ہو، چاہے کتنے ہی خطرناک اسلحے کیوں نہ بنا چکا ہو، لیکن خدا کی قسم میرے رب کے سامنے وہ بے بس ہے۔ کون ہے جو انسان کو بے بس کر دیتا ہے؟ کون ہے جو انسان کو بے کس کر دیتا ہے؟ اے انسانوں، ذرا رب کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگا لو، اور یہ چیز تمہیں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بے پناہ کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور میں کیا عرض کروں؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اسے سمجھیں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار نے کس حد تک انسان کی بے بسی کا ذکر فرمایا اور اپنی طاقت کے حوالے سے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہا، اور بتایا کہ ایک خدا ہے اور ایک ہی خدا کس طریقے سے اپنے بندوں کی زندگی کے حوالے سے اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات کو سمجھیں گے تو آپ قدرت کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کر لیں گے، اور اس کے بعد کبھی کسی کمزور پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کمزور پر زیادتی نہیں کریں گے، کسی پر پریشانی کے بادل اور کسی پر پریشانی کے پتھر نہیں برسائیں گے، بلکہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں گے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میرے رب نے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب ارشاد فرماتا ہے پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے کروڑ پتی، بہت سارے بلینر، اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو علاج و معالجے کے لیے کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، اور علاج کرانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ زندگی بچ جائے۔ اللہ اکبر! پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ انسان
جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس سورسز ہیں، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد جب روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ روح حلق سے پھر زندگی کے اندر، جسم کے اندر داخل ہو جائے، پلٹ آئے جسم کے اندر، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور قدرت کا فیصلہ اس کی موت کا ہو چکا ہوتا ہے، تو ہزارہ طاقتور ہونے کے باوجود، ہزارہ سورس ہونے کے باوجود، ہزارہ پیسے ہونے کے باوجود، ہزارہ مشینری ہونے کے باوجود، ہزارہ صلاحیت ہونے کے باوجود، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روح کو لوٹا دے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باپ اگر موت کی دہلیز پر ہے تو بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، ڈاکٹر اس مریض کے سامنے کھڑا ہے، اور مریض کو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا باپ بچ جائے۔ ڈاکٹر قریب ہے، بچہ قریب ہے، بیوی قریب ہے، ہر کوئی اس مریض کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ سب ایفرٹ لگا دی جائیں، ساری طاقت لگا دی جائے اور اس کو موت سے بچا لیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی اس مریض کی سچویشن تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کبھی تمہاری نظر مشین پر ہوتی ہے، کبھی تم دیکھتے ہو کہ پلس کی پوزیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ڈاکٹر سے کہتے ہو ڈاکٹر بچا لو جتنا بھی خرچ ہو۔ کبھی ڈاکٹر کہتا ہے 10 لاکھ کا انجیکشن لگے گا، آپ 10 لاکھ خرچ کر دیتے ہو۔ کبھی کہتا ہے 40 لاکھ کا انجیکشن لگے گا، آپ اسے خرچ کر دیتے ہو، ساری صلاحیتیں جھونک دیتے ہو، اور اس کے قریب رہ کر یہ تصور کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو بچا لیں اسے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، البتہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کا، کتنا بڑا چیلنج ہے پروردگار جل جلالہ کا۔ ایک مریض کے سامنے کھڑے ہونے والا بیٹا یہ سمجھتا ہے میں اپنے باپ کے قریب ہوں، بیوی سمجھتی ہے میں اپنے شوہر کے قریب ہوں، ڈاکٹر سمجھتا ہے میں اس پیشنٹ کے قریب ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے تم سب سے زیادہ میں اس بندے کے قریب ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! وہ قریب ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی لیے میں نے اللہ کی ڈیفینیشن، اللہ کے معنی کے حوالے سے میں نے بتایا، حجاب کے حوالے سے وہ پردے میں ہے، وہ ہماری آنکھوں میں، ہماری آنکھ سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اور آپ مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ نظر آنا چاہیے، تو پھر مجھے بتائیے کہ جب جسم سے روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اور جب جسم سے روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس وقت کون ہوتا ہے جو جسم سے روح نکالنے کا حکم دیتا ہے اور جسم سے روح کو نکالتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت بھی تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، البتہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب آئیے رب کے سامنے انسان کی بے بسی کے حوالے سے میرا رب پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے اور فرماتا ہے اے تکبر کرنے والو، اے گھمنڈ کرنے والو، اے اپنی طاقت پر غرور کرنے والو، میرے علاوہ کوئی اور ہو تو لے آؤ اور میں چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ چیلنج کیا ہے؟ آپ چیلنج کو سماعت فرمائیں، انسان کو کس حد تک بے بس بنا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، یعنی تم سمجھتے ہو ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے سامنے اکڑ کے چلیں گے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو میرا مولا فرماتا ہے آؤ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر کیوں نہیں لوٹا دیتے مرنے والے کی روح اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر! بہت تم طاقتور اپنے آپ کو کہتے ہو، بہت پاورفل تم کہتے ہو، لیکن آؤ تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے پابند نہیں بنانا چاہتے، تو تمہیں یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم مرنے والے کو دیکھو کہ جب اللہ عز و جل اس مرنے والے کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے
اور اس کی روح کے نکلنے کا فیصلہ ہوتا ہے. تم قریب ہوتے ہو اور چاہتے ہو کہ روح نہ نکلے. اگر تمہاری طاقت سب سے زیادہ ہے یا اور بہت معبود تمہارے پاس موجود ہیں تو اللہ کا فیصلہ روح کے نکالنے کا ہے. اگر تم سچے ہو تو روح کو پلٹا کر کے بتا دو. پتہ یہ چلا موت ایسی سچائی ہے, زندگی بھر ایک خدا کو نہ ماننے والا انسان بھی موت کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہاں پر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے تو فرعون نے بھی مرنے سے پہلے رب موسیٰ و ہارون پر ایمان کی بات کہی تھی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کی بندگی کرو, اس کے سامنے سر جھکاؤ, اس کے حکم کے پابند بن جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ مختار ہے, وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اسی کے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے, اسی کے چاہے سے عزت ملتی ہے, اسی کے چاہے سے ذلت ملتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اگر کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام, کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں عالم ارواح کے اندر ہم سے رب قدیر جل جلالہ نے عہد بھی تو لیا تھا, اور وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا, یقیناً. سارے انسانوں کی روحوں نے کہا تھا بلا, یقیناً تو ہمارا رب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, اگر ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے دنیا کے انسانوں کے درمیان بھی ڈسپلین کے لیے, دنیا کے انسانوں کی راحت کے لیے بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم تو عطا فرمائی کہ اگر تم 3 لوگ سفر کر رہے ہو تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو. وجہ کیا ہے؟ تاکہ نظام درست چل سکے, نظام صحیح طور پر چل سکے. آپ دیکھیں پارٹیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سپریمو کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے فائنل ہوگا. پارٹی لیڈر ہوتے ہیں, ذمہ دار ہوتے ہیں. دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہر چیز چلا کرتی ہے, تحریکیں اسی طریقے سے چلتی ہیں, اور نظام اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان انسانوں کا چلا کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک تحریک بغیر ایک کے کئی لوگوں کی لیڈرشپ میں نہیں چلا سکتے؟ تو میرا مولا پالنہار حقیقی, معبود برحق, اپنی ساری کائنات کو چلانے والا ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ کئی اور خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی خدا ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے, اور اسی کے دست قدرت کے اندر سب کچھ ہے, اور وہی معبود برحق ہے, پالنہار حقیقی ہے, اور اسی کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا چاہیے. وہی رزق رساں ہے اور وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے. امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ایک معبود کی بارگاہ کے اندر سر جھکانے کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس بھی سجدے میں لے کر کے دنیا کو درس دیا کہ تم بھی اسی ایک معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے, جتنے بھی اولیاء تشریف لائے, اور قیامت تک جتنے بھی تشریف اولیاء کرام لائیں گے, سب کا پیغام بس ایک ہی ہے, ایک رب ہے, اسی کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور اسی کو معبود برحق مانو. اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں اپنے رب کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے, رب کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا رب ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.